ناظرین، صدر تحریک مسلم شبان محمد مشتاق ملک نے آج اپنے دفتر میں منعقدہ ایک صحافتی کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کوتاپیٹ فروٹ مارکیٹ کی مسجد حکومت تلنگانہ کی سازشوں کا شکار ہو رہی ہے۔ فروٹ مارکیٹ کی منتقلی کے نام پر مارکیٹ میں موجود مسجد کو منہدم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مشتاق ملک نے بتایا کہ اگر فروٹ مارکیٹ منتقل کر دی بھی جائے تو اس علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے کوئی دوسری مسجد نہیں ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس مسجد کو جوں کا توں قائم رکھا جائے۔ مشتاق ملک نے مسلمانوں سے بھی اپیل کی کہ اگر ضرورت پڑی تو اس مسجد کے تحفظ کی خاطر احتجاج کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ بیورو رپورٹ، سٹی انڈیا نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز ظہر کے موقع پر کوتاپیٹ فروٹ مارکیٹ کی مسجد کا ہم نے دورہ کیا۔ اس دورے میں تحریک مسلم شبان کے میرے ساتھی اور رفیق کار موجود تھے، اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ مسجد کو جانے کے لیے پولیس وہاں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں، اور کوئی سواری کو مسجد تک جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کے نام رجسٹر میں لکھ کر مسجد کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ پولیس غیر محسوس طریقے سے اس مسجد کو پہلے ویران کرنا چاہ رہی ہے، اور اس کے بعد شاید مسجد کو شہید کرنے کا منصوبہ حکومت رکھتی ہے۔ وہاں دواخانہ بہرحال سمجھیے کہ تعمیر کیے جانے کی بات چیف منسٹر نے اسمبلی میں کہی ہے۔ مجھے اس بات پر بڑی حیرت اور سمجھیے کہ تعجب بھی ہے کہ ہمارے 2 MLA وہاں کوتاپیٹ مارکیٹ کا دورہ کیے اور بیوپاریوں سے بات کیے، اور کوئی مسجد کا دورہ نہ کیے، اور نہ مسجد کے تعلق سے وہاں کوئی بیان جاری کیا گیا، نہ اسمبلی میں فروٹ مارکیٹ کی منتقلی کی جو بات کی گئی وہاں پر بھی کوئی بات مسجد کے تعلق سے نہیں کی گئی، جبکہ یہ مسجد 17 سال سے وہاں قائم ہے، اور 5 وقت کی نماز پابندی سے اس مسجد میں ہوتی ہے۔ 200 تا 300 مصلی وہاں نماز کے لیے آتے ہیں۔ جمعہ کی نماز قریب 2000 مصلی وہاں جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ صرف یہ مسجد فروٹ مارکیٹ ہی کے لوگوں کی مسجد سمجھیے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ فروٹ مارکیٹ کی سمجھیے کہ زمین پر مارکیٹ کمیٹی کے پرمیشن سے 2004 26 سمجھیے کہ رمضان المبارک شب قدر کو اس مسجد کا سمجھیے کہ اناگریشن ہوا تھا 2004 میں، اور مارکیٹ کمیٹی نے اس کو پرمیشن دیا تھا، اور یہ زمین بلا شبہ اس کا کرایہ بہرحال سمجھیے کہ حکومت کو دیا جاتا ہے اس پلاٹ کا، جو 1136 اسکوائر یارڈ پر یہ مسجد ہے۔ اگر مسجد کو سمجھیے مین روڈ سے اگر آپ زمین پرووائڈ کر دیتے ہیں تو قریب میں سمجھتا ہوں کہ 250-300 گز زمین سمجھیے کہ اضافہ جب جائے گی، جو مسجد کے لیے راستے کا کام کرے گی۔ BSNL کا آفس جو سمجھیے فروٹ مارکیٹ کو لگا ہوا ہے، اسی کی دیوار سے لگی ہوئی یہ مسجد ہے، اور بڑی مسجد ہے، آباد مسجد ہے، اور فروٹ مارکیٹ یہاں سے اٹھنے سے یہ مسجد کوئی ویران نہیں ہوگی۔ اطراف و اکناف میں جو مسلمان بیوپاری ہیں اور جو مختلف مسلمان وہاں دکانوں پہ کام کرتے ہیں، اور پھر دلسکھ نگر سمجھیے کہ ایجوکیشن ہب ہے، تو وہاں بہت سے مسلم لڑکے بھی وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ سب اس مسجد کے مصلی ہیں، اور وہاں پر کوئی مسجد اس وقت سمجھیے کہ نہیں ہے، یا تو پھر LB نگر کو جانا پڑتا ہے، یا پھر سمجھیے کہ دلسکھ نگر کے بس سٹینڈ کے بازو، تو مسجد بھی وہاں پر نہیں ہے، اور اس مارکیٹ کے جتنے مسلمان ہیں یہ وہاں اس مسجد کے مصلی ہیں۔ مگر حکومت کا انٹینشن یہ صاف کلیئر سمجھ میں آتا ہے کہ پھر ایک اور مسجد کو شہید کر دیا جائے، اور مسجد کو جانے کے لیے بڑی پابندیاں لگائی گئیں۔ خود میں نے وہاں پر احتجاج کیا، اور احتجاج کر کے گاڑی کو اندر لینا پڑا، بہت رکاوٹیں اور بہت تو میں کے بعد ہم مسجد پہنچ سکے۔
مسجد کو جو بھی جا رہے ہیں وہاں پر ان کے نام درج کیے جا رہے ہیں، تو ایک خوف کا ماحول، ڈر کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ زمین سمجھیے کہ مسجد جس پر قائم ہے گزشتہ 17 سال سے، یہ زمین اگر حکومت کی ہے تو ہم سمجھیے کہ اس زمین کو سبسڈی ریٹ پر حکومت مسلمانوں کو بیچ دے، مسلمان وہ زمین کو خرید لیں گے اور مسجد کی سمجھیے کہ صاحب مسجد کی کمیٹی کو یہ زمین بیچ دے، کوئی کمرشیل ایکٹیویٹی کے لیے نہیں، بلکہ ہم وہاں پر وہ مسجد کو سمجھیے حکومت سبسڈی ریٹ پر بیچ سکتی ہے، ایسا بہت سے جگہ ہوا ہے۔ تو یہ مسجد کو شہید سمجھیے کہ اگر حکومت کرے گی تو بہت مسائل پیدا ہوں گے، اور تلنگانہ حکومت پر سمجھیے کہ پہلے ہی مساجد کی شہادت کے داغ لگے ہوئے ہیں۔ ایسا سمجھا جائے گا کہ تلنگانہ حکومت انٹینشنلی مساجد کو شہید کرنے کا کام کر رہی ہے۔ آپ اگر مسجد کی زمین کی قیمت لینا چاہتے ہیں تو سمجھیے کہ مسلمان تیار ہیں، ہم اس سلسلے میں سمجھیے کہ جو متعلقہ وزراء ہیں اور خود ہوم منسٹر صاحب ہیں ان سے بھی ہم ملاقات کریں گے، باضابطہ ایک میمورنڈم دیا جائے گا۔ حکومت اگر سبسڈی ریٹ پر یہ زمین سمجھیے کہ مسجد کمیٹی کو فروخت کر دیتی ہے تو مسلمان اس کو خریدنے کے لیے تیار ہیں، اور مسجد کی تعمیر ہم مسجد سمجھیے کہ کر لیں گے۔ کوئی رکاوٹ دواخانے کے بننے میں مسجد کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مسجد بالکل کونے میں سمجھیے کہ دیوار سے لگے ہوئے ایریے پر مسجد ہے، کوئی پلان میں یا کوئی رکاوٹ مسجد کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ تو مسجد کو باقی رکھا جائے، اور وہاں سمجھیے کہ مسجد یہ آباد مسجد ہے، 17 سال سے وہاں عبادت ہو رہی ہے، اور مارکیٹ کمیٹی کے پرمیشن سے یہ مسجد قائم ہوئی ہے۔ دوسری جو بات ہے کہ 2001 میں ہی رجسٹریشن سمجھیے آپ گورنمنٹ آف تلنگانہ رجسٹریشن اینڈ اسٹامپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو سوسائٹی رجسٹریشن ہے اس کا سمجھیے باضابطہ رجسٹریشن بھی کیا گیا ہے، اور سمجھیے کہ اس کی کمیٹی 2001 میں ہی جامع مسجد فروٹ مارکیٹ سوسائٹی کے تحت رجسٹر کی گئی ہے کمیٹی۔ تو باضابطہ ایک کمیٹی ہے، اور وہ کمیٹی سمجھیے کہ صاحب مسجد کی زمین سبسڈی ریٹ پر خریدے گی۔ حکومت اپنا دل ذرا بڑا کرے اس سلسلے میں، مسجد کی شہادت، حکومت کی نیک نامی پر ایک بڑا سمجھیے کہ سیاہ داغ لگے گا۔ پہلے ہی سیکریٹریٹ کے مساجد اور ایک خانے کی مسجد امبر پیٹ کی، اور سمجھیے کہ دوسرے مسائل کھمم کی مسجد، یہ سب حکومت پر پہلے ہی سمجھیے کہ داغ لگے ہوئے ہیں۔ اگر تلنگانہ حکومت اپنے دل کو سمجھے ذرا بڑا کرتی ہے تو یقینی طور پر ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ اور پھر دوسری سمجھیے کہ بات ہے، میں دوسرے موقع پر کہوں گا کہ بھئی وقف زمین پر فروٹ مارکیٹ کا قیام سمجھ میں نہیں آیا۔ حکومت کو چاہیے کہ فروٹ مارکیٹ، وقف کی زمین پر فروٹ مارکیٹ کیوں قائم کی جا رہی ہے؟ وقف کے زمینات کیا لوگوں کو کھانے اور حکومت کے اداروں کو قائم کرنے کے لیے ہیں؟ حکومت کے پاس زمینات ہیں، حکومت سمجھیے کہ صاحب اس فروٹ مارکیٹ کے لیے زمین مہیا کرنا چاہیے۔ اس پر انشاءاللہ بہرحال بات کروں گا، لیکن مسجد کا تحفظ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آج بہرحال سمجھیے کہ ہم گئے ہیں مسجد کے تحفظ کے سلسلے میں، اور وہاں پولیس کی رکاوٹیں دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ پولیس مصلیوں کے نام لکھ کر چھوڑ رہی ہے، کوئی گاڑی مسجد تک جانے نہیں دی جا رہی ہے۔ انٹینشن یہ ہے کہ اس مسجد کو شہید کر دیا جائے۔ مسجد خطرے میں ہے، مسجد کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم۔ Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.